بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ساتھ آج ایک بہت پیاری دعا شیئر کر رہی ہوں جو کہ 25 ذکات کی خاص دعا ہے کہ اس دن ایک بہت خاص بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جو زمین ہے وہ بچھائی۔ اللہ علم، لیکن کتابوں میں جو بات لکھی ملتی ہے اس کے مطابق یہ بات ہے کہ 25 ذکات ایک خاص دن کی جو ہے اہمیت رکھتا ہے، اور اس دن کی خاص ایک دعا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ساتھ ہی عربی بھی آپ کے سامنے موجود رہے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے زمین کعبہ کے بچھانے والے، دانے کو شگافتہ کرنے والے، سختی دور کرنے والے اور ہر تنگی سے نکالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن میں جو تیرے ان دنوں میں سے ہے، تو نے جن کا حق عظیم قرار دیا، ان کے شرف کو بڑھایا اور انہیں مومنوں کے پاس اپنی امانت بنایا اور اپنی جانب ذریعہ قرار دیا، اور بواسطہ تیری وسیع رحمت کے سوالی ہوں کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو منتخب شدہ ہے اور میثاق میں تیرے نزدیک تر ہیں، قیامت میں ہر گرفتار کو چھڑانے والے اور راہ حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ نیز ان کے پاکیزہ اہل بیت پر رحمت فرما جو چراغ ہدایت، خدا کے بنائے ہوئے ستون اور جنت و جہنم کے حاکم ہیں۔ اور یہ کہ آج ہماری عید کے روز ہمیں اپنی عطاؤں کے خزانے سے وہ عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اور نہ اس کو روکا جائے، اس کے ساتھ ہمیں توبہ اور اچھی باز گزشت بھی دے۔ اے بہترین پکارے گئے اور شریف تر امید کیے گئے، اے پورا کرنے والے، اے وفا کرنے والے، اے وہ جس کا کرم نہا ہے، اپنی کریمی سے مجھ پر کرم فرما اور اپنی پردہ پوشی سے مجھے نیک بختی دے، اپنی نصرت سے مجھے قوی کر اور بواسطہ اپنے والیان امر اور اپنے رازداروں کے مجھے اپنا ذکر پاک نہ بھلا۔ حشر اور نشر کے دن تک مجھے زمانے کی سختیوں سے اپنی حفاظت میں رکھ، مجھے اپنے اولیاء کی زیارت کا شرف بخش اس وقت جب میری جان نکلے، جب مجھے قبر میں اتارا جائے، جب میرا عمل بند ہو جائے اور میری عمر تمام ہو جائے۔ اے معبود، مجھے یاد رکھنا جب مجھ پر آزمائش کے لمبا ہونے پر، کہ جب میں زمین کی تہوں میں پڑا ہوں اور لوگوں میں سے بھولنے والے مجھے بھول چکے ہوں گے، تب مجھے رہنے کی جگہ دے اور باعزت ٹھکانہ عطا فرما۔ اے مجھے اپنے اولیاء کے رفیقوں میں رکھ، اپنے منتخب افراد میں قرار دے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں داخل کر، اپنی ملاقات میرے لیے مبارک کر، موت سے پہلے اچھے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق دے، لغزشوں سے بچائے رکھ اور برے کاموں سے دور کر۔ اے معبود، مجھے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر وارد فرما اور اس میں سے خوش مزہ گوارا پانی سے سیراب فرما کہ اس کے بعد نہ مجھے پیاس لگے اور نہ اس سے روکا جاؤں، نہ اس سے ہٹایا جاؤں، اور اسے میرا بہتر توشہ قرار دے اس دن کے لیے جب وعدے کا دن آ پہنچے گا۔ اے معبود، اگلے اور پچھلے ستمگار لوگوں پر لعنت کر اور ان پر جنہوں نے تیرے اولیاء کے حقوق غصب کیے۔ اے معبود، ان کے سہارے توڑ دے اور ان کے پیروکاروں اور کارندوں کو ہلاک کر دے اور ان کی تباہی میں اور ان کی حکومتیں چھیننے میں جلدی کر اور ان کے لیے راستے تنگ کر دے اور ان کے ہمکاروں اور حصہ داروں پر لعنت کرے۔ معبود، اپنے اولیاء کو جلد
کشادگی دے، ان کے چھنے ہوئے حقوق واپس دلا، قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلد ظہور فرما، اور انہیں اپنے دین کا مددگار اپنے اذن سے اپنے دشمنوں پر مسلط فرما۔ اے معبود، ان کے گردن میں مددگار فرشتوں کو کھڑا کر دے، اور اپنے شب قدر میں جو حکم تو نے ان کو دیا اس کے مطابق انہیں اپنی طرف سے بدلہ لینے والا قرار دے، یہاں تک کہ تو راضی ہو، تیرا دین ان کے ذریعے پلٹ آئے اور ان کے ہاتھوں میں نئی قوت اور غلبہ پا کر حق نکھر کے سامنے آئے اور باطل پوری طرح مٹ جائے۔ اے معبود، امام العصر پر رحمت فرما، اور ان کے تمام بزرگوں پر، اور ہمیں ان کے مددگاروں اور ساتھیوں میں قرار دے۔ ہمیں ان کی آمد ثانی پر محبوس فرما، یہاں تک کہ ہم ان کے عہد میں ان کے حامیوں میں سے ہوں۔ اے معبود، ہمیں ان کے قیام تک پہنچا، اور ان کی حکومت کے دن دکھا، اور ان پر رحمت فرما، اور ان کی دعا ہم تک پہنچا، اور ان پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔